یاد رکھیے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اللہ کے حبیب کو کتنا ناپسند ہے۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، اے مسلمان کو گالیاں نکالنے والوں، اے بات بات پر لڑائی کرنے والوں، اے چھوٹی سی بات کو بڑا جھگڑا بنا دینے والوں، اے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں، اے گالیاں دینے والوں، اے مار کٹائی کرنے والوں، سنو، میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آقا آگے فرماتے ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ کدھر جائیں گے جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، ظلم کرنے والے، زمینوں پر اور مالوں پر قبضہ کر لینے والے، سوچو یتیموں کا مال کھا جانے والے، بہنوں کا حصہ نہ دینے والے، سمجھتے دنیا میں میرا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا مرتبے والا ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں اپنے محلے کا بڑا ہوں، میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں مالدار ہوں، یہ میرا نوکر ہے۔ آپ کے نوکر پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے، اپنے ملازم کا بھی دل نہیں توڑ سکتے، اپنی زوجہ کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یاد رکھو وہ بھی مسلمان ہے۔ اور اگر قیامت کے دن وہ کھڑی ہو گئی، چاہے وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ملازم ہے، اس دن کیا کرو گے؟ اس دن یہ کر و فر، یہ قبیلے کی سرداری، یہ محلے کی چودراہٹ کام نہیں آئے گی۔ اس دن حساب دینا ہوگا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا۔ چاہے نمازیں پڑھی ہوں گی، چاہے روزے رکھے ہوں گے، چاہے حج کیے ہوں گے، صدقے دیے ہوں گے، خوب ساری دنیا کے مزارات پر حاضری دی ہوگی، لیکن اگر بندوں کا دل بھی دکھایا ہے، ان کا مال دبایا ہے، ان کی غیبتیں کی ہیں، ان پر ظلم کیا ہے، تو قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔